ناظرین، سی سی ڈی کے اہلکاروں نے ایک فیملی پر اندھادھند فائرنگ کی، اس ہنستے کھیلتے گھر صفے ماتم بچھ گئی اور ان گولیوں کی تھرتھراہٹ آسٹریلیا تک سنائی دی۔ کہاں ہے سب کی ماں؟ یہ سوال پنجاب کی فضا میں گونج رہا ہے۔ یہ سوال کسی سیاست کے لیے نہیں، یہ سوال ایک 9 سالہ بچی ہانیہ کی لاش کے اوپر کھڑا ہے۔ وہ بچی جو آسٹریلیا سے پاکستان اپنے والدین کے ساتھ آئی تھی، جو حج کے بعد اپنے والدین کے ساتھ رشتہ داروں سے ملنے گھر سے نکلی تھی، پھر گھر واپس زندہ نہیں پہنچی۔ سوال یہ ہے کہ یہ آخر ہوا کیسے؟ یہ داستان ہے ظلم کی چکوال کی۔ 10 جون رات 11:40۔ ایک عام سی رات، ایک ہنستا کھیلتا گھر جو نہیں جانتا تھا کہ چند لمحوں بعد ان پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ عدیل اپنی بیوی ڈاکٹر سدرا خان، بیٹے عفان اور 9 سالہ بیٹی ہانیہ کے ساتھ گھر واپس آنے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی پر بیٹھے تو رشتہ داروں کے گھر کے باہر ہی 2 ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل پر انہیں روک لیا۔ ڈاکوؤں نے اسلحہ عدیل کی بیوی ڈاکٹر سدرا خان پر تان لیا کہ جو کچھ ہے ہمارے حوالے کر دو۔ عدیل نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ ہے جان بچاؤ، ان ڈاکوؤں کو دے دو۔ ڈاکو لوٹ مار کر رہے تھے کہ اسی دوران سی سی ڈی کے اہلکار وہاں پر پہنچ گئے۔ سی سی ڈی کے اہلکاروں نے جیسے ہی دیکھا کہ ڈاکو لوٹ مار کر رہے ہیں تو ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ ڈاکوؤں نے بچنے کے لیے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ دونوں میں فائرنگ کا سلسلہ شروع تھا، جبکہ درمیان میں عدیل اور اس کی فیملی پھنس چکی تھی۔ ڈاکو فائرنگ کرتے موقع سے فرار ہو گئے۔ اسی دوران عدیل نے مناسب سمجھا کہ وہ اپنی فیملی کو محفوظ جگہ لے کر پہنچے۔ اس نے گاڑی کی رفتار تیز کی۔ جیسے ہی گاڑی کی رفتار تیز ہوئی تو پولیس نے اسے بھی مشکوک سمجھا اور اس گاڑی پر بھی اندھادھند فائرنگ کر دی۔ نتیجے میں ایک 9 سالہ بچی ہانیہ موقع پر جاں بحق ہوئی، باپ زخمی، بھائی زخمی، ماں صدمے میں نڈھال۔ یہاں سوال صرف پولیس سے نہیں، ہمارے سسٹم سے ہے۔ کیا رات کے اندھیرے میں ہر گاڑی مشکوک سمجھی جاتی ہے؟ کیا شناخت کے بغیر فائرنگ معمول ہے؟ کیا ہمارے آپریشن میں تصدیق کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے؟ یا صرف گولی پہلے اور سوال بعد میں؟ اور بعد میں کیا ہوا؟ ایک اہلکار معطل، ایک گرفتار، جی آئی ٹی بنائی گئی جس میں پولیس کے سینئر افسران، انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن ونگ کے ساتھ ساتھ متعلقہ ڈی پی او چکوال شامل ہیں۔ اس کیس کی انکوائری شروع ہو چکی ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو ہر ثانیہ کے بعد بولے جاتے ہیں کہ انکوائری کی جا رہی ہے۔ نہ جانے کتنی رپورٹس آج بھی فائلوں میں دفن ہو چکی ہیں۔ سی سی ڈی کے ہاتھوں ایک ہی فیملی کے 5 افراد مارے گئے۔ رپورٹ آج بھی منظر عام پر نہیں آئی۔ اسی طرح یہ سی سی ڈی کا کوئی پہلا قتل نہیں ہوگا، اور اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوئے تو یہ آخری بھی نہیں ہوگا۔ جیسے یہ معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، عوام میں کہرام برپا ہو گیا، عوام میں غصہ دکھا، مگر اس بار غصے کے ساتھ سوال بھی تھا کہ تحفظ کہاں ہے، اعتماد کہاں ہے، قانون کس کی حفاظت کر رہا ہے؟ اگر عوام محفوظ نہیں ہے تو ریاست کس کام کی؟ یہ غلطی نہیں ہے، یہ ہمارے نظام کی ناکامی ہے۔ جہاں ہر آپریشن کے بعد صرف معصوم مرتے ہیں، یہ صرف ایک شہری کا معاملہ نہیں ہے، ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر اس شہری کا مسئلہ ہے جو رات کے وقت سڑک پر سفر کرتا ہے۔ اگر ریاستی طاقت غلط ہاتھوں میں دے دی جائے تو وہ ڈاکوؤں سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ سی سی ڈی کے اہلکاروں کی غفلت کی وجہ سے آج یہ ہانیہ چلی گئی، کل کسی اور کی باری ہوگی، پھر جی آئی ٹی بنے گی، رپورٹ تیار ہو رہی ہے، اسی دوران فائل بند ہو جائے گی۔ مگر سوال پھر بھی رہے گا، کیا ہم محفوظ ہیں؟ کیا ریاست واقعہ ہی ماں کا کردار ادا کر رہی ہے، یا صرف بیانات دے رہی ہے کہ سب کی ماں آ گئی ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ 9 سالہ ہانیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، والدین کو صبر، اور جو زخمی ہیں انہیں صحت دے۔ آواز اٹھاتے رہا کریں، کیونکہ آواز اٹھانے سے ہی انصاف کے دروازے کھلتے ہیں۔ خاموشی ظلم کا ساتھ دیتی ہے۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔